जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने दोबारा ये दोहराया कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, हाँ मदाखलत हुई थी। अब उसके ऊपर PTI का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। क्या रद्द-ए-अमल है वो थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ परवेज़ मुशर्रफ साहब की मुल्क वापसी के हवाले से भी कुछ बातें हो रही हैं, वो भी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि गुज़िश्ता रोज़ DGISPR साहब ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने दोबारा इस चीज़ को दोहराया कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। तो उसके ऊपर अब PTI का जो रद्द-ए-अमल आया वो ये कह रहे हैं कि जी फौजी क़यादत अगर ये कह रही है कि साजिश नहीं हुई, तो उसी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर सिविलियन क़यादत मौजूद थी वो बार बार ये कहती रही कि साजिश हुई है और अभी भी हम इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं और अब इसके हवाले से तहकीकात होना ज़रूरी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर साहब और शिरीन मज़ारी साहिबा ने बहुत सारी चीज़ों को सामने रखा। वहाँ पे असद उमर साहब ने ये भी कहा कि जो फ़ौज है उसके कमांडर इन चीफ सदर ममलिकत हैं और वो पहले ही चीफ जस्टिस को ख़त लिख चुके हैं कि इस साजिश के हवाले से तहकीकात करवाई जाए, और जब तक ये तहकीकात नहीं होंगी, चीज़ें खुल के सामने नहीं आएंगी, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ वहाँ पे जो जिक्र हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके अंदर ये भी कहा गया कि DGISPR ने ये कहा कि ये बयानिया झूठ के ऊपर मबनी है। तो इस हवाले से शिरीन मज़ारी साहिबा का ये कहना था कि ये बयानिया इमरान खान का है जो करोड़ों वोट लेके मुंतखब हुए हैं, मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन हैं, और इस तरह का बयान DGISPR की जानिब से जो दिया गया है ये तौहीन है और अनएक्सेप्टेबल है। बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा कि जो ISPR ने ये बयान दिया है बुनियादी तौर पे वो इमरान खान की तौहीन कर रहे हैं और ये अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो शिरीन मज़ारी साहिबा ने कहा कि NSC जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का जिक्र किया DGISPR साहब ने, और उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोई तहकीकात पेश की गई। उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोई इस तरह की लंबी चौड़ी तहकीकात नहीं पेश की गई। उस कमेटी के अंदर अगर फौजी क़यादत का ये मौक़िफ़ था कि साजिश नहीं हुई, तो जो सियासी क़यादत थी, जो मुंतखब सियासी क़यादत थी, उसका मौक़िफ़ है कि जी साजिश हुई है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें जिक्र हुआ उसमें यह भी जिक्र हुआ कि उन्होंने ये कहा कि जो ख़त आया अमरीकी, जो मरासला आया, जो साइफर आया, वो शुरू ही यहाँ से हुआ कि इमरान खान का रूस जाने का जो फैसला था वो उनका ज़ाती फैसला था। तो अब ये अमेरिका को किसने इंफॉर्मेशन दी, किसने अमेरिका को ये बताया कि ये इमरान खान का ज़ाती फैसला था? इसलिए कि ये तो पहले चीज़ें डिसाइड हुई थी, उसमें साबिक सफारतकारों से बात हुई थी, फौजी जो लीडरशिप है उससे बात हुई थी, रिटायर्ड जर्नैलों से बात हुई थी। तो उसके बावजूद अमेरिका को किसने ये इंफॉर्मेशन दी कि ये तो सिर्फ इमरान खान साहब का फैसला था? और एक और चीज़ उन्होंने कहा, ये जो मरासला आया ये फॉरेन ऑफिस के अंदर छुपा लिया गया। ये अगेन बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि फॉरेन ऑफिस के अंदर ये फॉरेन मिनिस्टर से छुपा लिया गया, उनको नहीं दिखाया गया, और फिर उन्होंने इसको मांगा और फिर इसको देखा, और तो क्यों उनसे छुपाया गया और ये मुरासला किसके लिए आया था, किसको कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत को हटाया जाए? अच्छा, एक और चीज़ जो असद उमर साहब ने कही, उन्होंने कहा कि कौमी सलामती का जो दिफा है वो सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है, फौज से ज्यादा जो सिविलियन हुकूमत होती है वो उसकी जिम्मेदारी होती है। फौज तो एक ज़ेली इदारा है। और कल भी उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर भी ये बात कही कि ये कहना कि जी कौमी सलामती का कोई इशू है तो इसके ऊपर फौज की जो राय है वो आखिरी राय है, उन्होंने कहा मैं इससे इतफाक नहीं करता। ये सिविलियन हुकूमत के फैसले होते हैं। फौज तो एक मातहत इदारा है, जिस तरह वापडा है या कोई और इदारा है, उसकी एक राय हो सकती है। और दूसरी चीज़, अभी मेरी PTI की क़यादत से भी बात हुई, एक सीनियर लीडर से बात हुई, उनसे मैंने कहा कि अब ऑब्वियसली ISPR ये कह रही है, आप लोग ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी इसीलिए तो हम चाहते हैं कि तहकीकात हो, जब तहकीकात होंगी तो चीज़ें सामने आएंगी। DGISPR तो एक जो है सरकारी अफसर हैं, और दूसरी तरफ मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है ISPR, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म का क्या मुकाबला है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म के पास जो रिसोर्सेज थी, उनके पास जो इंफॉर्मेशन थी, तो वो एक सरकारी अफसर के पास तो नहीं हो सकती ना। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ है जिसके अंडर सारे मुल्क के इदारे हैं, वो ये कह रहा है कि साजिश हुई है, एक इदारे का तर्जुमान ये कह रहा है कि साजिश नहीं हुई है, तो वो उसका मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन तहकीकात हो। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़ जाए और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे कि ये
سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ بیانیہ تو اب چل رہا ہے اور انفارچونیٹلی جس قسم کی بحث شروع ہوئی ہے وہ آپ نے بھی دیکھا، اس میں پھر اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، عدلیہ کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو انفارچونیٹ ہے۔ اور میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو اگر آپ کمزور کریں گے تو پاکستان کو کمزور کریں گے، پاکستان کا نقصان کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملات کی آ کے وہ تشریح کریں۔ یہ مسئلہ ہمارے میں اور جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے اس کے درمیان چل رہا ہے، یہ بار بار آ کے ہمارے بیانیے کو جھوٹا قرار دینا کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی چیزوں کی تشریح کریں۔ اور تو انہوں نے کہا کہ فوج کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ اس کی تشریح نہ کرے اور سیاسی معاملات میں نہ پڑے، کیونکہ پھر اوبیسلی ادارہ بیچ میں ڈریگ ہوتا ہے، ادارے کے اوپر الزامات لگتے ہیں اور وہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ اچھا، اور چیزیں جو اس میں وہاں پہ ذکر ہوا کہ ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ راجہ ریاض سے کیا فورن پالیسی ڈسکس کرنے کے لیے امریکی ملتے رہے، نور عالم سے کیوں ملتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کچھ مزید شواہد جو ہیں وہ ہم جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا انٹرویو تھا اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ دوبارہ یہ بحث چھڑ جائے گی، دوبارہ اس طرح لگے گا کہ ایک ادارہ اور ایک سیاسی پارٹی سامنے آ رہے ہیں اور ایک ادارہ ایک سیاسی چیز کے اندر مداخلت کر رہا ہے، سیاسی بیان دے رہا ہے۔ جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا وہی ہوا اور آج سیاسی پارٹی کی طرف سے رد عمل آیا۔ شہباز گل صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی اور دیگر جو ان کے لیڈران ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سابق وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال میں کوئی ادارہ اگر یہ کہہ دے کہ سازش نہیں ہوئی تو اس کو تو نہیں مانا جا سکتا نا، جب تک تحقیقات نہیں ہوئی۔ اگر تحقیقات ہوئی ہیں اور کسی چیز کو کسی وہ نتیجے پہ پہنچے تو پھر وہ تحقیقات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی جائیں، تاکہ سپریم کورٹ جب فیصلہ دے دے گی تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ ویسے تو نہیں ہو سکتا، آپ 21ویں صدی میں 2022 میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کوئی آ کے قوم کو بتائے گا کہ جناب یہ نہیں ہوا تو قوم مان جائے گی، چاہے اگر یا پھر عمران خان صاحب کہیں گے کہ یہ ہو گیا تو قوم مان جائے گی۔ قوم بھی یہ کہتی ہے کہ تحقیقات ہوں، جو بھی چیز ہے وہ کھل کے سامنے آئے۔ اگر ایک طرف سے ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں ہوئی، اس میں حکومت بھی ہے اور اب جس طرح لگتا ہے کہ فوج بھی ایک پارٹی ہے، وہ بھی بار بار جو حکومت کا موقف ہے، جو پی ڈی ایم کا موقف ہے، اس موقف کو وہ دہراتی ہے کہ عمران خان کا بیانیہ غلط ہے، جس کے بارے میں پھر شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار یہ کہیں کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ عمران خان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ توہین ہے۔ تو اس حد تک چیزیں آ گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر عدالتی تحقیقات ہو جائیں گی تو چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، تو اب تو یہ لگتا اسی طرح ہے کہ عدالتی تحقیقات کی طرف جانا پڑے گا، ادروائز اس کا کوئی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اس سارے چیز کے دوران جو لوگ بھی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے، اداروں کو کمزور نہ کریں۔ اگر آپ اداروں کو کمزور کریں گے، ان کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کریں گے تو اس سے آپ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پرویز مشرف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل اپنے انٹرویو میں کہا کہ اگر وہ واپس آنا چاہیں تو وہ واپس آ سکتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ایک پروگرام کے اندر بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بھی بات کرتے ہوئے بتایا کہ آرمی کی جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، ان کے آلریڈی رابطے ہو چکے ہیں پرویز مشرف صاحب کی فیملی سے۔ ان کو کہا گیا ہے چاہے ان کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لانا ہو، جس طریقے سے بھی لانا ہو، وہ پاکستان آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں، اور تمام اس کے جو بھی جتنی بھی اس کی لاجسٹکس ہیں اس کو دیکھا جائے گا، فوج اس کو لک آفٹر کرے گی، اس لیے کہ سابق وہ سربراہ ہیں فوج کے۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کس طرح اس کی اجازت دے سکتی ہے۔ جب پرویز مشرف سے رابطہ کیا گیا اس سے پہلے نہ کوئی فوج سے نہ کوئی حکومت نے اجازت دی، نہ کوئی حکومت سے رابطہ کیا گیا، نہ ہی حکومت کی اس میں کوئی زیادہ سے ہے، نہ ہی حکومت کے پاس اتنی لیجٹیمیسی ہے یا اتنی طاقت ہے کہ وہ ان کو روکیں گے۔ لیکن اس کے اوپر جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی بھی ٹویٹ آئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی ٹویٹ آئی کہ اگر انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان کو ملک میں واپس آنے دیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، حکومت اس کا انتظام کرے، اس قسم کی انہوں نے ٹویٹ کی۔ تو وہ بڑی مذائقہ خیز ہے۔ مذائقہ خیز کس طرح کہ ایک شخص خود جو ہے وہ بیماری کا کہہ کے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، خود اپنے ملک نہیں آ رہا، دوسرے کی واپسی کے لیے وہ کہہ رہا ہے اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں، بیمار ہے تو وہ واپس آ رہا ہے، تو اس کے لیے حکومت جو ہے سہولیات فراہم کرے۔
تو میرے خیال میں اگر وہ اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی کوئی بات کرتے تو اس کی زیادہ لیجٹیمیسی ہوتی. اس حوالے سے بہت سارے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ ان کو واپس نہیں آنا چاہیے. وہ ایک فوجی آمر تھے اور ان کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ تھا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ عدالتی فیصلہ کالا دم قرار دے دیا گیا تھا. لیکن اس میں جو خبر یہ ہے کہ فوج نے پرویز مشرف صاحب کی فیملی کو کہا ہے کہ ادارہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، آپ نے جب بھی آنا ہے ادارہ اپنے سابق آرمی چیف کو یہاں پہ ریسیو بھی کرے گا، لک آفٹر بھی کرے گا، اور جو بھی سہولیات پہنچانی ہے وہ ان کو پہنچائیں گے. تو اس میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور میرے خیال میں اسی موڈ کو دیکھتے ہوئے جو یہ موجودہ حکومت ہے، یہ جمہوری جو سیاستدانوں کی اور ووٹ کو عزت دینے والوں کی، ان سب نے بیانات دینے شروع کر دیے. جی پرویز مشرف صاحب آ جائیں، انسانی ہمدردی ہے، انسانی یہ ہے وہ ہے. بھائی آپ کی اس میں صحیح نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی لیجٹیمیسی نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکیں. آپ کہہ دینا ہے کہ جی نہیں آنے دیں گے ہم پرویز مشرف کو. یہ ادارہ سب کچھ ارینج کر رہا ہے اور ادارہ اپنے سابق آرمی چیف کو اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا. تو یہ تھی جی تھوڑی سی اندر کی خبر. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں وہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو.